دوستو آپ لوگ ٹیپو سلطان کو تو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ ٹیپو سلطان ہی ہمارے دیش کے وہ آخری ہیرو تھے کہ جو اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہندوستان اور انگریزوں کے بیچ ایک دیوار بن کر کھڑے رہے تھے، اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ٹیپو سلطان کے زندہ رہتے ہوئے انگریز کبھی بھارت دیش پر قبضہ نہیں کر پائے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب انگریز ہندوستان میں ہی موجود غداروں کی مدد سے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے یہ دیش ہمارا ہوا۔ دوستو آپ لوگ ٹیپو سلطان کی بہادری کے قصے تو ہمیشہ سے سنتے ہی آ رہے ہوں گے، لیکن آپ میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ ساتھ میر صادق کا نام بھی سنا ہوگا۔ وہی میر صادق کہ جس کی مدد سے انگریز نہ صرف ٹیپو سلطان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی مدد سے ہی انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ کرنے کا خواب بھی پورا ہو گیا تھا۔ دوستو میر صادق کون تھا اور آخر اس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کیسے کی تھی اور کیوں کی تھی، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر میر صادق کے مر جانے کے بعد لوگوں نے اس کی قبر سے اس کی باڈی کو نکال کر اس کی باڈی کے ساتھ کیا حال کیا تھا۔ دوستو یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب 18ویں صدی میں ہمارے دیش کی دو طاقتور سلطنتیں یعنی مراٹھا اور مغل انگریزوں کے سامنے سرنڈر کر چکی تھیں، اور اب دھیرے دھیرے انگریز پورے بھارت دیش پر ہی قبضہ کرتے جا رہے تھے، اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مانو اب کچھ مہینوں کے اندر ہی پورے بھارت دیش پر انگریزوں کا راج ہو جائے گا۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی انگریزوں کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ نارتھ انڈیا کی ایک مشہور ریاست تھی، جس ریاست کا نام میسور تھا۔ میسور ریاست کے سلطان کا نام حیدر علی تھا۔ حیدر علی جتنے بہادر تھے اس سے کہیں زیادہ ہوشیار بھی تھے۔ حیدر علی نے لگ بھگ 50 سال تک انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو نارتھ انڈیا میں قبضہ کرنے سے روکے رکھا۔ انگریزوں نے جب بھی ان کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں ہمیشہ ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدر علی کی سب سے بڑی طاقت ان کا بہادر بیٹا ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان کو حیدر علی کا داہنا ہاتھ مانا جاتا تھا۔ 1882 میں جب حیدر علی کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یعنی ٹیپو سلطان میسور ریاست کا نیا سلطان بنا۔ یقیناً ٹیپو سلطان بہادری اور ہوشیاری میں اپنے والد حیدر علی سے بھی کہیں زیادہ آگے تھے۔ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ٹیپو سلطان ہمیشہ عام انسانوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دوسرے بادشاہوں کی طرح کسی بھی جنگ کے وقت پیچھے کھڑے ہو کر اپنے سپاہیوں کو صرف حکم جاری نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ہر جنگ میں سب سے آگے والی لائن میں کھڑے ہو کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ دوستو اپنے والد یعنی حیدر علی کے انتقال کے بعد اب انگریزوں کو روکنے کی ذمہ داری ٹیپو سلطان کے سر پر آ چکی تھی، اور ٹیپو سلطان نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا بھی تھا۔ ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے بیچ کئی جنگیں ہوئیں، لیکن ہر بار انگریز ہتھیار اور فوج میں ٹیپو سلطان سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی ٹیپو سلطان کو اپنے آگے جھکانے میں ناکامیاب رہے، اور آخرکار اب انگریزوں کو یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی کہ ٹیپو سلطان کو تلوار کے دم پر اپنے سامنے جھکانا ناممکن ہے۔ اسی لیے اب انگریزوں نے ایک نیا پلان بنایا، ایک ایسا پلان کہ جسے انگریز ٹیپو سلطان سے پہلے بھی کئی اور بہادر لوگوں پر استعمال کر چکے تھے۔ دوستو انگریزوں نے اب ٹیپو سلطان کے محل میں کچھ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ جو پیسے کے لالچ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آخرکار انگریز ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں رہنے والے جن لوگوں کو خریدا تھا ان میں سب سے قیمتی میر صادق تھا، کیونکہ میر صادق کوئی عام انسان نہیں بلکہ ٹیپو سلطان کا سب سے خاص وزیر تھا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ میر صادق ٹیپو سلطان کے والد یعنی حیدر علی کے دور میں کسی بازار کا ایک عام کوتوال ہوا کرتا تھا، لیکن حیدر علی نے میر صادق کو آرکاٹ نام کے ایک شہر کا صوبیدار بنا دیا تھا۔ کیونکہ دوستو میر صادق بہت ہوشیار اور چالاک قسم کا انسان تھا، اسی لیے اس نے بہت جلد ہی حیدر علی کے سامنے اپنی ہوشیاری کو ثابت کر دیا تھا۔ اس کی ہوشیاری سے خوش ہو کر حیدر علی نے اسے اپنا خاص وزیر بنا لیا تھا۔ میر صادق کو حیدر علی نے اپنی سلطنت کے سارے مال اور خزانے کی دیکھ ریکھ کا کام دے رکھا تھا، لیکن میر صادق کو جہاں ایک طرف یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی ترقی سے خوش ہو کر اپنے سلطان کا ہمیشہ شکریہ ادا کرے، تو وہیں دوسری طرف میر صادق پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ اس کا لالچ اب دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔
اس کے دل میں اب خود حکومت کرنے کا شوق بھی جنم لے چکا تھا۔ وہ اندرونی طور پر حیدر علی سے جلنے لگا تھا۔ ٹیپو سلطان کا دور آتے آتے میر صادق نے سلطنت کے خزانے میں حد سے زیادہ گڑبڑی کرنا شروع کر دی تھی۔ جب اس بات کی خبر لوگوں نے ٹیپو سلطان تک پہنچائی تو ٹیپو سلطان نے فوراً جانچ کرنے کے آدیش جاری کر دیے۔ جانچ میں میر صادق نہ صرف مجرم ثابت ہوا بلکہ لاکھوں روپے کا کالا دھن اس کے گھر سے بھی برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر ٹیپو سلطان نے فوراً میر صادق کو وزیر کے پد سے ہٹا دیا اور اس کی وہ ساری ناجائز دولت بھی ضبط کر لی گئی کہ جو اس نے شاہی خزانے سے چرائی تھی۔ لیکن دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میر صادق ایک چالاک انسان تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے ایک بار پھر سے ٹیپو سلطان سے ملاقات کی اور ٹیپو سلطان سے معافی مانگی۔ اتنا ہی نہیں، میر صادق نے ٹیپو سلطان کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جس سے ٹیپو سلطان یا پھر ہماری سلطنت کو کوئی پریشانی ہو۔ اب کیونکہ ٹیپو سلطان ایک رحم دل اور نیک انسان تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی رحم دلی دکھاتے ہوئے میر صادق کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا بلکہ ایک بار پھر سے اسے اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ لیکن ٹیپو سلطان کو اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں تھا کہ جس انسان کو وہ آج معاف کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ اتنی بڑی غداری کرے گا کہ جس کی غداری کا نقصان نہ صرف مجھے بلکہ پورے بھارت دیش کو اٹھانا پڑے گا۔ دوستو، میر صادق نے ٹیپو سلطان سے بھلے ہی معافی مانگ لی تھی، لیکن اس کے دل میں ٹیپو سلطان سے بدلہ لینے کی آگ اب اور زیادہ بھڑکنے لگی تھی اور میر صادق اب بس ایک موقع تلاش کر رہا تھا۔ اور آخرکار میر صادق کو انگریزوں کی شکل میں ٹیپو سلطان کے خلاف ایک موقع مل بھی گیا۔ انگریزوں نے میر صادق کو حکومت کا لالچ دیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم ٹیپو سلطان کو ختم کرنے کے بعد تمہیں ہی میسور سلطنت کا اگلا سلطان بنائیں گے، جس پر میر صادق بڑی خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ اور آخرکار اب میر صادق نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان کے خلاف اندرونی طور پر سازش کا جال بچھانا شروع کر دیا تھا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ دوسری سلطنتوں کے جو بھی خط ٹیپو سلطان کے پاس آیا کرتے تھے، میر صادق زیادہ تر خطوں کو ٹیپو سلطان تک پہنچنے سے پہلے ہی کھول کر پڑھ لیا کرتا تھا اور اس میں لکھی خبروں کو انگریزوں تک پہنچا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو حد سے زیادہ نقصان ہوا کرتا تھا۔ میر صادق کی اندرونی سازشوں کی وجہ سے ٹیپو سلطان کے محل کے حالات اب دھیرے دھیرے حد سے زیادہ خراب اور حد سے زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ میر صادق نے اپنی پکڑ اتنی زیادہ مضبوط کر لی تھی کہ میر صادق کی اجازت کے بغیر ٹیپو سلطان کے محل میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارا کرتا تھا۔ آخرکار اب وہ دن بھی آ گیا تھا کہ جس دن کا انتظار میر صادق کو ایک لمبے وقت سے تھا، یعنی 4 مئی 1799 کا دن۔ یہی وہ دن تھا کہ جس دن مراٹھا نظام اور انگریز یعنی تینوں کی فوجوں نے مل کر ایک ساتھ ٹیپو سلطان پر حملہ کیا تھا۔ یعنی ایک طرف صرف بہادر ٹیپو سلطان تھے تو دوسری طرف مراٹھا نظام اور انگریز تینوں کی ملی ہوئی فوج تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ٹیپو سلطان نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور اکیلے ہونے کے باوجود بھی تینوں فوجوں کو اپنے محل کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی میر صادق نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ میر صادق قلعے کے ایک دروازے پر تعینات سبھی سپاہیوں کو یہ کہہ کر دوسری جگہ لے گیا کہ چلو میں تمہیں تنخواہ بانٹوں گا، اور جاتے جاتے انگریزوں کو راستہ صاف ہونے کا سگنل دے گیا۔ جب اس بات کی خبر ٹیپو سلطان کو ہوئی تو انہوں نے اپنے بچے ہوئے چند سپاہیوں کے ساتھ ہی انگریزوں سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ٹیپو سلطان اپنے گنے چنے سپاہیوں کے ساتھ ہی بڑی بہادری کے ساتھ انگریزوں سے جنگ کرنے لگے۔ انگریزوں کے لیے مصیبت یہ تھی کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹیپو سلطان کون ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹیپو سلطان ایک عام انسان کی طرح رہا کرتے تھے اور جنگ میں بھی وہ عام سپاہیوں کی طرح ہی لڑا کرتے تھے۔ انگریزوں کی اس پریشانی کو بھی میر صادق نے ہی ختم کیا اور اشاروں میں انہیں اس بات کی خبر دی کہ ان سپاہیوں میں اصلی ٹیپو سلطان کون ہے۔ میر صادق نے اپنی غداری کا یہ کھیل یہی ختم نہیں کیا، بلکہ وہ فوراً میدان سے بھاگتا ہوا محل کی طرف گیا اور محل کے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ اب ٹیپو سلطان کبھی بھی دوبارہ محل میں واپس نہ آ سکیں۔ اور آخرکار ٹیپو سلطان اپنے سبھی سپاہیوں کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ یقیناً ٹیپو سلطان کی اس دن کی وہ بہادری آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔
दोस्तों, जंग ख़त्म होने के बाद जब मीर सादिक ने अंग्रेज़ों से मिलने का इरादा किया और वो महल से निकलकर अंग्रेज़ों से मिलने के लिए जाने लगा तो रास्ता में उसे मैसूर की आम पब्लिक और टीपू सुल्तान के बचे हुए कुछ सिपाहियों ने घेर लिया और उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। अंग्रेज़ों तक जब इस बात की खबर पहुंची तो वो फ़ौरन उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने वहां के लोगों से मीर सादिक की लाश को छीन लिया। अंग्रेज़ों ने बाकायदा एक कब्र खोदकर मीर सादिक की लाश को उस कब्र के अंदर दफना दिया, लेकिन वहाँ के लोगों में मीर सादिक के खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा था कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद उन लोगों ने एक बार फिर से मीर सादिक की बॉडी को उसकी कब्र से बाहर निकाल लिया और उसकी बॉडी पर जहां एक तरफ बहुत सारे लोगों ने थूका तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने हद पार करते हुए उसकी बॉडी पर पेशाब भी किया। बताया जाता है कुछ लोगों ने अपने जानवरों की गंदगी को भी उसकी बॉडी पर फेंकना शुरू कर दिया था। दोस्तों, भले ही आज मीर सादिक को इस दुनिया से गुजरे हुए 200 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब भी कोई गद्दारी का काम करता है तो उसे मीर सादिक की ही मिसाल दी जाती है, यानी कहा जाता है कि तुम तो बिल्कुल मीर सादिक की तरह हो। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।